ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، له القوة سميعا وهو شديد العذاب، أشهد أن لا إله إلا الله المحروم من أتاه والخاسر من سلك غير طريقه، الذليل من خضع لغيره، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا وكثيرا وطويلا، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، له دعوة الحق، صدق الله مولانا العظيم۔ تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے اور سیارے بنائے ہیں، جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی اناج اگاتا ہے۔ یہ لہلہات کھیت، سرسبز اور شاداب باغات، رنگارنگ کے پھول، اسمار و فواکہ، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی نالے اور آبشارے، سب اسی کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ وہی مدبر الامر ہے، دن رات کی گردش، گرمی اور سردی، خزاں اور بہار، سب اسی کی قدرت کے آثار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، ہر کوئی اسی کے قبضہ قدرت میں مجبور و مقہور ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی، زنا، شراب نوشی، بدی اور بدکاری، قبیلوں کی پرانی عداوتیں، انتقامی جذبات،
کہنا رنجشیں، حسد، کینہ، بغض، غیبت، بہتان، جھوٹ، فریب، ظلم، اغوا، چوری، ڈکیتی، رازنی، کم تولنا، کم ماپنا، کم ناپنا، غرض کے معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی برائی، سب کچھ جس کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی مجلس کا انعقاد فرما کے آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا آپ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما دے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو دعوت حق کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، میں اس پروگرام میں اسی دعوت حق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس دعوت حق کو اہل کائنات کے سامنے پیش کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو تاج رسالت پہنا کے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے کائنات میں مبعوث فرمایا تھا، اور پیغمبروں نے اپنی اپنی باری پر اپنے اپنے وقت میں اہل کائنات کو دعوت حق سے آگاہ اور آشنا کیا، دعوت حق کو لوگوں تک پہنچایا۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا وہ دعوت حق کیا تھی
پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور پھر آخر میں میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آج دنیا میں بڑا شور ہے، بالخصوص پاکستان میں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں یہ آواز سنائی دی جاتی ہے کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کائنات کی آمد ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں یہ لکھا جاتا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے وہ آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتلائیں کون آیا ہے۔ وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے تبدیلی آئی، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے زاویے بدل گئے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے تمدن بدل گئے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے کلچر بدل گئے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے تہذیبیں بدل گئی ہے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے دانش بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے علم بدل گیا، وہ آ گیا جس کے آنے سے سلطنتیں بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے حکومتیں بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے انداز بدل گئے، ارے وہ آ گیا جس کے آنے سے انسان بدل گئے۔ کون آیا کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ارے وہ آ گیا ہے۔ وانڈوں کے بسنے والوں، اہل حدیث کی للکار سنو، پکار سنو، صدا سنو، آوازہ سنو، نکارہ سنو، آؤ تمہیں بتلائیں لوگوں وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے شہر بدل گئے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے گاؤں بدل گئے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے صحرا بدل گئے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے فضائیں بدل گئی، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے بازار بدل گئے، وہ آ گیا جس کے آنے سے کاروبار بدل گئے، وہ آ گیا جس کے آنے سے انداز بدل گئے، وہ آ گیا جس کے آنے سے ذہن بدل گئے، وہ آ گیا جس کے آنے سے سوچیں بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے راستے بدل گئے، وہ آ گیا جس کے آنے سے منزلیں بدل گئی، وہ آ گیا
جس کے آنے سے ہاں معیشت بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے تجارت بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے معیشت بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے ثقافت بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے سیاست بدل گئی، حکومت بدل گئی، وہ آ گیا جس کے آنے سے ہاں رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں کے ظاہر بدل گئے، باطن بدل گئے، زندگیاں بدل گئی، زندگیوں کے رخ بدل گئے۔ ارے وہ آ گیا ہے جس سے انسان کا اٹھنا بدل گیا، بیٹھنا بدل گیا، کھانا بدل گیا، پینا بدل گیا، سونا بدل گیا، جاگنا بدل گیا، وہ آ گیا اور جس کے آنے سے اٹھنا بدل گیا، بیٹھنا بدل گیا، لوگوں وہ آ گیا جس سے کائنات کا نظام بدل گیا۔ بولے نہ بولے نہ بار پرش بڑی آئیے پھاڑ کے سارے ہم لائے دے اور مسئلہ کے نلکار ہے سپیکر کا سنگ کیوں کٹیا ہے؟ یہ اتنے ڈبے لگے ہوئے ہیں تو آواز صرف ایک کی آ رہی ہے، دوسرا زور سارا میرا ہی لگا رہا ہے۔ وانڈو والوں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں زور لگا کے جاؤں گا، وانڈو کے وہابیوں کو جگا کے جاؤں گا، مشرکوں کو تڑپا کے جاؤں گا، کتاب و سنت کا ڈنکا کھڑکا کے جاؤں گا، مسلک کے دشمنوں کو ہلا کے جاؤں گا، علامہ ظہیر کا پیغام پہنچا کے جاؤں گا، راستے میں رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ بابا جی جوان ہو گئے تھے، جوان بڈھے ہو گئے۔ اہل حدیث کے جوانوں ہمیں جاگنا ہے، جاگنا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے، دعوت حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے، دعوت حق کو لوگوں کو سنانا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے مسلک اہل حدیث کی دعوت لڑائی کی دعوت نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت جھگڑے کی دعوت نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت فتنے کی دعوت نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت فساد کی دعوت نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت تبرع کی دعوت نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت ہاں جھگڑے کی دعوت نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ پہنچاؤ گے قرآن و حدیث کو؟ اور اونچی بولو، قرآن حدیث کو پہنچاؤ گے؟ ہر گھر سناؤ گے؟ ہاں وہ آ گیا، وہ آ گیا، اور سننا ذرا وہ آ گیا۔ کون آ گیا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور جس نے کائنات کے نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے، انسانیت کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، آؤ میں تاریخ کے اوراق کو پلٹنے لگا ہوں، تاریخ کے صفحات کو کھولنے لگا ہوں، تاکہ تمہیں پتا چلے آمینہ کے لال کی آمد کی وجہ سے کائنات میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو روزانہ اعلان کرتا ہے 65 برس ہو گئے ہیں، ہاں تجھے اعلان کرتے ہوئے ہر سال وانڈو کے چوک میں یہ اعلان کیا جاتا ہے نبی آئے ہیں، آ رہے ہیں، آئیں گے۔ اور میرے بھائی مجھے بتلا تو صحیح، 65 برس ہو گئے ہیں تجھے اعلان کرتے ہوئے کہ نبی آئے ہیں، نبی آتے ہیں، مجھے بتلا تو صحیح۔ میں ملک پاکستان کی بات نہیں کرتا، مجھے بتلا نبی کی آمد کی وجہ سے تیرے وانڈوں میں کیا تبدیلی آئی ہے، تیرے مکان میں کیا تبدیلی آئی ہے، تیرے گھر میں کیا تبدیلی آئی ہے، تیرے محلے میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، چھوڑ ان کو، مجھے بتا نبی کی آمد کی وجہ سے تیرے وجود میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ ہاں میں تمہیں بتاؤں، جب نبی آیا تھا، جب پیغمبر آیا تھا، جب رسول آیا تھا، رب کائنات نے کائنات کے نظام کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ نظام بدلنا چاہتے ہو،
ختم کہتے آئے ہیں، یہ دیکھ نبی پاک آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، تبدیلی کیا آئی ہے، امام کائنات آئے ہیں، نبی کائنات آئے ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق کو پلٹنے لگا ہوں، تاریخ کے صفحات کو کھولنے لگا ہوں، ذرا دیکھنا کیا تبدیلی آئی ہے، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا نبی آئے تو کیوں آئے، پیغمبر آئے تو کیا لے کے آئے، پیغمبر آئے تو نبی نے کیا دعوت دی، نبی کیا دعوت لے کے آئے، نبی کیا پیغام لے کے آئے، نبی کیا صدا لے کے آئے، نبی کیا آوازہ لے کے آئے، نبی کیا للکار لے کے آئے، نبی کیا پکار لے کے آئے، میں تمہیں بتلاؤں گا۔ امام کائنات آئے، کائنات میں تبدیلی آئی، امام کائنات آئے، کائنات میں تبدیلی آئی۔ اور میرے برادر کیا تبدیلی آئی؟ میں نے تاریخ کے صفحات کو کھولا، میں نے دیکھا میرے محبوب کی آمد کی وجہ سے جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے، جو چور اور ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے، جو ظالم اور ستمگر تھے ہاں وہ ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے، جو عاشق و فاجر تھے وہ زاہد و پارسا بن گئے، جو شرابی اور بدکار تھے وہ شب زندہ دار بن گئے، جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ قوم کے رہنما اور مقتدا بن گئے۔ میں نے دیکھا امام کائنات کی آمد کی وجہ سے رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، جو لوہا تھا وہ بارش بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا۔ ہاں میں نے دیکھا جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا۔ میں نے دیکھا رب ذوالجلال کی قسم جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو بد تھا وہ نیک بن گیا۔ میں آگے بڑھ کے دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا جو ابو بکر تھا وہ صدیق بن گیا، جو عمر تھا وہ فاروق بن گیا، جو عثمان تھا وہ ذوالنورین بن گیا، جو علی تھا وہ حیدر قرار بن گیا، جو معاویہ تھا وہ کاتب وحی بن گیا، جو حمزہ تھا وہ سید الشہداء بن گیا، جو حنظلہ تھا وہ کثیر الملائکہ بن گیا، جو ابو عبیدہ تھا وہ امین امت بن گیا، جو خالد تھا وہ سیف اللہ بن گیا، ہاں جو ابو ہریرہ تھا وہ محدث زمان بن گیا، جو عبداللہ ابن عباس تھا وہ مفسر قرآن بن گیا، اور بلال جو حبشے سے کالے رنگ کا غلام بلال تھا وہ ساری کائنات کا سردار بن گیا۔ مولویوں نے بلایا جائے امام کائنات، نعرہ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ اور بولو تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اونچی کہو۔ تمہارے ملک میں آتے ہوئے کتنے سال ہو گئے رسول اللہ؟ کبھی سوچا ہے؟ توہین کرتے ہو میرے محبوب کی، گالیاں اہل حدیث کو دیتے ہو، تبرع اہل حدیث پہ کرتے ہو، کیچڑ اہل حدیث پہ اچھالتے ہو، توہین خود کرتے ہو۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح، 63 برس ہو گئے نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں، تبدیلی کیا آئی ہے؟ امام کائنات جناب محمد کی آمد کی وجہ سے۔ اور بتلا تجھے تو پتا ہی نہیں نبی کا مقام کیا ہے، تجھے تو پتا ہی نہیں نبی کی رفعت کیا ہے، تجھے تو پتا ہی نہیں نبی کی معرفت کیا ہے، تجھے تو پتا ہی نہیں نبی کی بلندی کیا ہے، تجھے تو پتا ہی نہیں نبی کی شان کیا ہے، تجھے تو پتا ہی نہیں نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ پوچھنا ہے تو میرے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر سے پوچھ۔ خدا کی قسم وہ فرمایا کرتے تھے، لکھو ونڈوں کے بسنے والوں، وہ کہا کرتے تھے اور ہمیں گالیاں دینے والوں، آؤ تمہیں بتلائیں وہ کون تھا۔ فرماتے ہیں وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا اور جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس کے دل سے اوک اٹھتی تھی کائنات بدل جاتی تھی، وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی
تھی، اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس قبرستان کو جنت قرار دے دیا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ پہ خود لیتا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ بل پڑتے تھے تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا رب ذوالجلال کی قسم جب وضو کرتا تھا صحابہ وضو کے پانی کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اسے دیکھ لیتا تھا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا تھا۔ تجھے تجھے کیا پتا ہے نبی کا مقام کیا ہے؟ تجھے کیا پتا ہے نبی کی شان کیا ہے؟ ذرا مجھے بتا سکتا ہے، ذرا مجھے سمجھا سکتا ہے نبی کیوں آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب محمد تیری جھنڈیاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب تیرا جلوس دیکھنے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب تیرا جشن دیکھنے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب تیری لڈیاں دیکھنے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب تیرا بھنگڑا دیکھنے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب تیرا چراغا دیکھنے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب تیرے گلی کوچے بازار سجے دیکھنے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب تیری پہاڑیاں دیکھنے آئے ہیں؟ کیا میرے محبوب اور زردے پلاؤ اور کھیر اور فرنی کی دیگیں دیکھنے آئے ہیں؟ ذرا بتا تو صحیح میرے محبوب کیوں آئے ہیں؟ میں نے سوال کیا محبوب تو کیوں آیا ہے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کس لیے آیا ہے؟ قرآن بول پڑا، فرمایا بول کے میرے محبوب جواب دے، ان کو بتاؤ میں کیوں آیا ہوں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ محبوب بتا ان کو میں کس لیے آیا ہوں۔ لوگوں میں تجھے راہ ہدایت بتانے آیا ہوں، صراط مستقیم پہ چلانے آیا ہوں، کامیابی کا راستہ تمہیں بتانے آیا ہوں، فوز و فلاح کی نشاندہی کرنے آیا ہوں۔ میں دنیا میں آیا ہوں اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر توحید کی پہچان کروانے آیا ہوں، بدعت سے بچا کے سنت کے راستے پہ چلانے آیا ہوں۔ میں شرک و بدعت کو مٹانے آیا ہوں، توحید و سنت کو کائنات میں پھیلانے آیا ہوں۔ امام امام کائنات آگے، امام کائنات آگے فرمایا میں آیا ہوں لہو دعوت الحق، میں آیا ہوں تجھے حق کی پکار سنانے آیا ہوں، تجھے حق کی صدا دینے آیا ہوں، تجھے حق کی آواز پہنچانے آیا ہوں کہ تم نے پکارنا ہے، تم نے بلانا ہے، مشکلات میں، ہاں مصیبتوں میں، تنگیوں میں، آزمائشوں میں تم نے بلانا ہے تو عرش والے کو بلانا ہے، عرش والے کو پکارنا ہے۔ آؤ امام کائنات کی آمد سے پہلے ذرا دنیا میں نگاہ مار کے دیکھو، کوئی لات کو بلا رہا ہے، کوئی منات کو بلا رہا ہے، کوئی عزا کو بلا رہا ہے، کوئی حبل کو بلا رہا ہے۔ آج تم بھی ذرا نگاہ مارو اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، ذرا تم بھی نگاہ مار کے دیکھو نا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا دربار ہے، مسجد اللہ کا ٹھکانہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کیا رہا ہے، الفاظ کیا ہے، کلمات کیا ہے، حروف کیا ہے، ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، رب کے گھر میں بیٹھ کے رب کی توحید کے پرکھٹے اڑا رہا ہے، رب کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی توحید کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیا رہا ہے، امداد کن در دین و دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر۔ عرش والے کی غیرت کو جلال آیا، آسمان سے پیغام آیا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور میرے ساتھ تعلق بنانے والے، میرے گھر میں بیٹھ کر غیروں کو آوازیں دینے والے، غیروں کو پکارنے والے، یہ مسجد میرا گھر ہے، یہاں بیٹھ کے کسی غیر کو پکارنے کی اجازت
اونچی کہو اجازت اجازت نہیں ہے، تو نہیں بلا سکتا، نہیں پکار سکتا. کہتا جی دیکھو ہمیں عبادت سے روکتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت سے روکتے ہیں. ہم نے کہا اگر ان جملوں کو تو عبادت سمجھتا ہے، رب کے قرآن سے دلیل لا کے بتاؤ، اللہ کے قرآن سے شواہد لا کے بتاؤ، اللہ کے قرآن سے براہین لا کے بتاؤ، اللہ کے قرآن سے دلائل لا کے بتا. رب ذوالجلال کی قسم ہے دلیل قرآن سے تو دکھا دے، نبی کی حدیث سے تو دکھا دے، ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر نہیں دکھا سکتا ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں بتائیں، قرآن مجید سے بتائیں تو نے یہ جو عمل کیا ہے یہ گمراہوں والا، راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں والا عمل ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. تو کہے گا دلیل لے کے آ. مسلک اہل حدیث نوٹ کر، مسلک اہل حدیث یہ نہیں ہے کہ تجھے مفتی کا فتویٰ پیش کر دے، مسلک اہل حدیث یہ نہیں ہے تجھے امام کا قول پیش کر دے، مسلک اہل حدیث یہ نہیں ہے تجھے خطیب کی خطابت پیش کر دے، مسلک اہل حدیث یہ نہیں ہے تمہیں غزنویوں کے دروازے پہ لے جائے، مسلک اہل حدیث یہ نہیں ہے تجھے روپڑیوں کے گھر لے جائے، مسلک اہل حدیث یہ نہیں ہے تجھے سلویوں کے پاس لے جائے، مسلک اہل حدیث یہ نہیں ہے تجھے لکھویوں کے پاس لے جائے. مسلک اہل حدیث یہ ہے تمہیں جو بھی مسئلہ بتائیں گے وہ یا رب کے قرآن کا ہوگا یا محمد کے فرمان کا ہوگا. آدھرا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم نے کہا نہیں 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 یہ بات ٹھیک نہیں، کہتے دلیل دو. ہم نے کہا دلیل رب کے قرآن سے دو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون. عرش والے نے کہا اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر راہ راست سے بھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کتاب و سنت سے بغاوت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر کون کہہ رہا ہے گمراہ؟ اللہ. کون؟ اور وہابی نہیں کہہ رہے، رب کہہ رہا ہے. غیروں کو بلانے والے کئی ہمارے اپنے کہتے ہیں دانی صاحب کوئی دلیل تو ہوگی ان کے پاس، اسی لیے پکارتے ہیں نا، کچھ نہ کہیں ان کو کوئی دلیل ہوگی. میں نے کہا نہیں ہے ان کے پاس دلیل. کہتے جی ہوگی. میں نے کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں ہے. یہ اللہ کی قسم کھا کے میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ مجھے رب نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، رب کی بات غلط. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عرش والا کہہ رہا ہے، عرش والا کہہ رہا ہے میں کیوں سینے پہ ہاتھ مار کے کیوں نہ کہوں، جرت سے کیوں نہ کہوں، بہادری سے کیوں نہ کہوں. میرے مطلب کی صداقت یہ ہے چوکوں میں بھی کہتا ہوں، چوراہوں میں بھی کہتا ہوں، گلیوں میں بھی کہتا ہوں، محلوں میں بھی کہتا ہوں، گلی گلی کہتا ہوں، نگر نگر کہتا ہوں، بستی بستی کہتا ہوں. رب ذوالجلال کی قسم ہے رب کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے مر سکتے ہیں، زہر کھا سکتے ہیں، دنیا چھوڑ سکتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن لا برہان لہو، کہنے والوں دلیل ہوگی ان کے پاس. قرآن کہتا ہے لا برہان لہو، ان کے پاس کوئی دلیل موجود، ان کے پاس کوئی برہان موجود. ہم کہتے ہیں چھوڑو ان کو، صرف رب کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. تو کہے گا صرف اللہ کو پکارنے کی دلیل پیش کر. میں تجھے دلیل دینا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے تیرے لیے دلیل لے کے آیا ہوں. اور دیکھ لے میں دلیل اپنے مولوی مفتی کی نہیں لے کے آیا، دلیل رب کے قرآن کی لے کے آیا ہوں. قرآن بول کے کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. عرش والا کہہ رہا ہے پکارنا ہے تو کس کو؟
اونچی کہو کس کو؟ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ دوسرا مقام فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو آج نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی سے عقیدت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی سے ارادت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی سے شیفدگی کا دعویٰ کرتا ہے، نبی سے فریبدگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ذرا عدل و انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ تو صحیح، عدل و انصاف کے ترازو میں آج میرے مسلک کو بھی تول، اپنے مسلک کو بھی تول، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ، دیکھ نبی کے عمل سے تیرا عمل ملتا ہے کہ میرا عمل ملتا ہے۔ تو غیروں سے ہاں دعائی دیتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، میں نہیں مانگتا۔ کیوں؟ میرے محبوب نے نہیں مانگا۔ میرے محبوب کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نبی کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ محبوب اعلان کر کے کہہ دے، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، کسی غیر کو پکارنے کے لیے میں تیار ہوں۔ نبی نہیں پکارتا، نبی کے ماننے والے یہ وہابی بھی کسی غیر کو پکارتے نہیں پکارتے۔ کہتے ہیں جی جناب وہابیوں کے پاس تو فتوے لگانے کے سوا اور کچھ ہی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو بدعتی ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے فتوے دینے کا، یہ اس کو بھی مشرک کہتے ہیں، دوسرے کو بھی مشرک کہتے ہیں، اس کو بھی مشرک کہتے ہیں۔ ہاں دیکھو انہوں نے صحیح بخاری کرتے ہیں، انہوں نے صحیح البخاری پڑھی نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ فرماتے ہیں، آقا کائنات کا ارشاد ہے، نبی یہ کائنات کی حدیث ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں، آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، تم میرے بعد ہاں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو بتاؤ کس کے لیے نبی نے فرمایا ہے؟ ان کے لیے جو کہہ رہے ہیں امداد کن در دین و دنیا شاد کن، ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہہ رہا ہے خدا کے پلے میں وحدت کے سوال رکھا ہے، کیا جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے، کیا ان کے لیے نبی فرما رہے ہیں جنہوں نے رب کی توحید کا گلی گلی مذاق اڑایا ہے، جنہوں نے رب کی توحید کا گلی گلی تمسخر اڑایا ہے، کیا ان کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتا ہی نہیں۔ ذرا دیکھ صحیح البخاری کی حدیث کو سامنے رکھ اور ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کو کھول، ہاں عمدۃ القاری کو کھول رب ذوالجلال کی قسم ہے ارشاد الساری کو کھول، پھر سوال کر ان سے یہ حدیث میں جو نبی پاک نے فرمایا ہے یہ کس کے لیے فرمایا ہے؟ امام کائنات نے کس کے لیے کہا ہے؟ جب تو فتح الباری کو کھولے گا، ہاں رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کا مطالعہ کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کی برگردانی کرے گا، تجھے پتا چلے گا نبی نے کن کے بارے میں کہا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کے آگے لکھا ہے، امام کائنات کے فرمان کے آگے لکھا ہے وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ وَكَانَتْ كَذَلِكَ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے نبی کی اس حدیث سے مراد جناب محمد کے صحابہ ہے، نبی کی اس حدیث کے مراد نبی کے جانشار ہے، نبی کے وفادار ہے، نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے وَكَانَ كَذَلِكَ، اسی طرح ہوا، صحابہ نے کٹ جانا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے مٹ جانا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے مر جانا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا جانا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے سولیوں پہ چڑھنا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے تختہ دار پہ لٹکنا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے سلگتے ہوئے کولوں پر لیٹنا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے تپتی ہوئی ریتوں پر گھسیٹا جانا تو گوارا کر لیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے صحابہ نے مال و دولت چھینا جانا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے مال و دولت تو چھینا جانا گوارا کر لیا، صحابہ نے وطن سے بے وطن ہونا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے رشتہ داروں کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے عزیز و اقارب کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا، صحابہ نے سب کچھ چھوڑنا گوارا کر لیا، رب کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بارے میں کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ تو شرک نہیں کرے گا؟ تیرے بارے میں رسول اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے پیغمبر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ دیکھنا، بلال پٹ رہے ہیں، بلال مار کھا رہے ہیں، بلال اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، بلال تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، بلال جو ہے وہ بڑی بڑی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا ہاں امیہ کے دروازے کے سامنے سے گزر ہوا، مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے سامنے سے گزر ہوا، میں قربان جاؤں جناب بلال کو جناب ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہما ان کو پٹتے ہوئے دیکھا، مار کھاتے ہوئے دیکھا۔ رقیق القلب انسان نے جناب بلال کو پٹتے ہوئے دیکھ کر رحمت کائنات کے پاس آئے، آقا آج میں نے بلال کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، بلال کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ بندوبست کرے بلال کے چھڑانے کا، امیہ ظالم مار ڈالے گا۔ جناب رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر ابھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، جب انتظام ہوگا بلال کو چھڑا لیں گے، آپ بلال کو پیغام بھیجیں، وہ امیہ کے سامنے عہد کے نعرے نہ لگایا کرے، دل میں بات کر لیا کرے۔ آئے میرے پیغمبر جناب محمد کے صحابہ کو دیکھو، آج ظالموں نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، آج نبی کے صحابہ پہ تنقید کرتے ہو، آج نبی کے صحابہ کو طعن و تشنیع کرتے ہو۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کے اصحاب کون ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے نبی کے جانشار کون ہے؟ تجھے کیا پتا ہے نبی کے وفادار کون ہے؟ اہل حدیث کے پاس آ، اہل حدیث کے جلسوں میں آ، اہل حدیث کی کانفرنس میں آ، تمہیں بتلائیں کہ اصحاب رسول کون ہے۔ اصحاب رسول وہ ہے جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، اصحاب رسول وہ ہے جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، اصحاب رسول وہ ہے جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، اصحاب رسول وہ ہے جنہیں جناب اولئک هم المتقون، اولئک حزب اللہ کی سندیں ملی، اصحاب رسول وہ ہے جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون کا احساس ملا، اصحاب رسول وہ ہے جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا پیغام ملا، اصحاب رسول وہ ہے اور جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا، اصحاب رسول وہ ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا، اصحاب رسول وہ ہے اور جنہیں رب ذوالجلال نے والسابقون الاولون کا احساس بخشا، اصحاب رسول وہ ہے جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا، اصحاب رسول وہ ہے جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، صحیح تیرا قافلہ، بولے نا اتنا کچھ چلتا پہ انہوں نظر آ رہے ہیں، ظہیر کا قافلہ جتنا چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ تم سوئے رہو، تم ہاں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے رہو، لیکن سنو علامہ ظہیر کا قافلہ چلتا رہے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کا پرچم لہرا نہیں دیا جاتا۔ صحیح تیرا قافلہ، تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، نامہ تیرا نام رہے گا۔ نعرہ تکبیر، کتاب و سنت کے پروانوں، تم نے کتاب و سنت کے نام کو زندہ رکھنا، رکھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ، کتاب و سنت کو زندہ رکھو گے؟ کتاب و سنت کے لیے میدان عمل میں آؤ گے؟ کتاب و سنت کے لیے سستی اور کاہلی کو پسے پس ڈالو گے؟ کتاب و سنت کے لیے ہر غفلت سے ہاں منہ موڑو گے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اہل حدیث کے جوانوں، آج ضرورت ہے میدان عمل میں قدم رکھنے کی، آج ضرورت ہے مسلک اہل حدیث کو گھر گھر پہنچانے کی۔ اٹھو، دنیا کو بتا دو علامہ ظہیر کے روحانی فرزند جب تک زندہ ہے کتاب و سنت کا پیغام گونجتا رہے گا اور رکاوٹ بننے والوں کی آواز کو دبایا جاتا رہے گا۔ امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا فرمان سن کے جناب بلال کو پیغام بھیجتے ہیں. پیغام کیا ہے؟ اے بلال، امیہ کے سامنے احد احد کے نعرے نہ لگایا کر، دل دل میں احد احد کی آواز بلند کر لیا کر، کیونکہ ہمارے لیے تیری جان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اے اہل حدیثو، او وہابیو، محمد کے صحابہ کی محبت دیکھو، توحید سے پیار دیکھو، توحید سے عقیدت دیکھو، توحید سے ارادت دیکھو، توحید سے سیفتگی دیکھو، توحید سے فریبدگی دیکھو. جناب بلال جواب دیتے ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہنا تمہارے لیے بلال کی جان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہاں بلال کے ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تم جان کی بات کرتے ہو، میں ایمان کی بات کرتا ہوں. بلال کٹ جائے گا، بلال مٹ جائے گا، بلال مر جائے گا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار کرنے والا رب کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دے گا. میرے محبوب آئے دنیا کو بتانے کے لیے آئے، پکارنا ہے تو عرش والے کو پکارو. یہی دعوت حق ہے، یہی حق پر مبنی پکار ہے. آئیے آئیے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. آج تو مومن بھی کہلاتا ہے، کہتا ہے جناب میں مومن ہوں. مومن تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، کلمہ جو پڑھتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. تو کیسا مومن ہے؟ ہاں دوسروں پہ فتوے لگاتا ہے. اس نے جناب عیسیٰ کو رب کا شریک بنا دیا ہے، اس نے حضرت حسین کو رب کا شریک بنا دیا ہے، فلاں نے رب کا شریک فلاں کو بنا دیا ہے. اور غیروں کو فتوے لگانے والے کبھی تو نے اپنی طرف بھی دیکھا ہے، غیروں کو تانے دینے والے کبھی تو نے اپنی طرف بھی دیکھا ہے. کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ اس سے خلل آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے. یہ تیری توحید ہے، یہ تیری توحید ہے. کہتا ہمیں نہ کہو مشرک نہ کہو. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا میں پھر قرآن کی آیت کو کہاں رکھوں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. میں قرآن کی آیت کو کہاں رکھوں؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور مجھے بتا میں نبی کی حدیث کو کہاں رکھوں جسے امام احمد نے مسند احمد میں بیان کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں لا يقبل الله من مشرك اشرك بعد ما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين. دس قرآن کی آیتوں کو کہاں رکھو، نبی کی حدیث کو کہاں رکھو. رب ذوالجلال کی قسم ہے جو نبی کا راستہ چھوڑ کر ابو لہب کے طریقے پر چلے گا، جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر ابو جہل کے طریقے پر چلے گا، جو نبی کا طریقہ چھوڑ کر اتبا و شیبہ کے طریقے پر چلے گا. سن لو، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو کوئی اور ہو، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. قرآن کہتا ہے اگر ان کی اطاعت کرو گے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ٹھہرو گے. کیا ٹھہرو گے؟ ان اطعتموہم انکم لمشرکون. آؤ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے ہیں، سچی دعوت لے کے آئے ہیں، سچی دعوت لے کے آئے ہیں، سچا پیغام لے کے آئے ہیں، سچا اعلان لے کے آئے ہیں. لوگوں لہو دعوت الحق، یہ دعوت حق ہے. پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ کو پکارو، یہی دعوت حق ہے. اہل حدیث کا مسلک یہی ہے، اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، اہل حدیث کی صدا یہی ہے، اہل حدیث کا آوازہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کو پکارنا ہے. جاؤ جو جی میں آئے کر لو، جو جی میں آئے کہہ لو. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، یہ پیغام سناتے رہیں گے. اہل حدیث کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں، علماء کو آزمائشوں میں ڈالنے والوں، علماء پہ جھوٹے مقدمے بنانے والوں، تم کس غلط فہمی میں پڑ گئے ہو کہ شاید اس وجہ سے ہم یہ حق کی پکار لگانا چھوڑ دیں گے، حق کی آواز پہنچانا چھوڑ دیں گے، حق کی صدا تم تک پہنچانا چھوڑ دیں گے. کتاب و سنت
سنت کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، کتاب و سنت کا اعلان کرنا چھوڑ دیں گے، سن لو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اہل حدیث کے علماء کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن کتاب و سنت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور بولو کتاب و سنت پہ آنچ، اونچی کہو کتاب و سنت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ حق کہیں گے، گلی گلی کہیں گے، کوچے کوچے کہیں گے، بستی بستی کہیں گے، اور میں تو کہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے ذرہ ذرہ میں سما جائیں گے مجاہد بن کر۔ بانڈوں کے نوجوانوں عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، دنیا کو سمجھا دو، ذرہ ذرہ میں سما جائیں گے مجاہد بن کر۔ مٹا سکتا ہے کوئی حق کو تو مٹا کے دکھائے، رات کو دن کہیں گے نہیں ہم، اے محشر جرم حق کوئی کی جو چاہے سزا دے کوئی۔ ہم حق کہنے سے باز، اونچی کہو حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ کتاب و سنت کی دعوت کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اہل حدیث کے جوانوں اٹھو، اہل حدیث یوتھ فورس کے اسٹیج پہ جمع ہو جاؤ، مرکزی جمعیت کے بزرگوں ان کے سروں پر دست شفقت رکھو تاکہ یہ میدان عمل میں نکلے، میدان عمل میں نکل کر کتاب و سنت کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، گلی گلی سنائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، ہمیں حق کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور انشاءاللہ حق دنیا میں پھیل کے رہے گا، دعوت حق لوگوں تک پہنچ کے رہے گی، دعوت حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا